بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ایسا تھا کہ جس سے خوشبو جو ہے وہ ظاہر ہوتی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے پاس آتے اور ان کے پاس قیلولہ کرتے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جو ہے وہ قیلولہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت آتا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جمع کر کے خوشبو میں ملا لیتی اور شیشے میں بھر لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ام سلیم، یہ کیا کرتی ہو؟ بولی کہ میں اپنی خوشبو میں اسے جو ہے وہ ملا لیتی ہوں۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام چمڑے کے فرش پر آپ قیلولہ فرماتے، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پسینہ مبارک ہوتا وہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اکٹھا کر کے ایک شیشی کے اندر جو ہے وہ بند کر لیا کرتی، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ عطر کے طور پر جو ہے وہ استعمال فرمایا کرتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ خصوصیات تھیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرتے تو ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں، یا اس طرح پہچان لیتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں تو ہر درخت اور ہر پتھر جو ہے وہ آپ کو سجدہ کرتا۔ کتنی عظیم شان ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ جن راستوں سے گزر جاتے ہیں ان راستوں کے اندر جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ خوشبوؤں سے وہ راستہ مہک اٹھتا، اور صحابہ کرام جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پہچان جاتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس راستے سے گزرے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے کہ میں سوت کاٹ رہی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا مبارک جو ہے وہ درست فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگا اور اس پسینے سے نور پھوٹنے لگا، تو میں حیران ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس بات پر حیران ہوئی ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آیا ہے اور پسینے سے نور جو ہے وہ پھوٹ نکلا۔ اگر ابو قبیر حضلی آپ کو دیکھتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کے ان اشعار کے حقدار جو ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ ان اشعار میں سے ایک شعر یہ تھا، اور جب کہ آپ کے چہرے کی خوبیاں دیکھیں تو ایسے روشن اور ظاہر معلوم ہوں گی جیسے ابر میں بجلی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی ابو قبیر حضلی اس کے جو عربی کے اشعار ہیں ان میں سے ایک شعر یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ابر میں ایک بجلی معلوم ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اشعار کو سنا اور جو کچھ ہاتھ میں تھا اس کو رکھ دیا، اور آپ نے میری پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی اتنا خوش ہوا ہوں جتنا آج میں تمہارے اس کلام کی وجہ سے جو ہے وہ خوش ہوا ہوں۔ اسی طرح ایک روایت ہے طبرانی کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، اب آپ میری مدد فرمائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس ایک چوڑے منہ کی شیشی اور ایک درخت کی لکڑی لے آؤ۔ چنانچہ وہ شخص یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں بازو مبارک کے پسینہ سے اس شیشی کو بھرنا شروع کر دیا۔ جب وہ بھر گئیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے عطا کر دی اور فرمایا کہ اپنی بیٹی سے کہہ دو اس لکڑی کو اس شیشی میں بھگوئیں اور اس سے خوشبو لگائیں۔ تو
تو صحابہ فرماتے ہیں جب وہ یہ خوشبو لگاتیں تو اہل مدینہ اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کے گھر والوں کو یا اس کے گھر کو بیت المطیبین یعنی خوشبوؤں والا گھر جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا، آپ کا رنگ مبارک بہت زیادہ روشن تھا، ہر وصف بیان کرنے والے نے آپ کو 14ویں کے چاند کے ساتھ جو وہ تشبیہ ہے، اور آپ کا پسینہ مبارک پر چہرے مبارک پر موتیوں کی طرح چمکتا اور اس سے مشک خالص کی خوشبو آتی، یعنی آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر جو ہے جو پسینہ مبارک ہوتا وہ موتیوں کی طرح چمکتا اور اس سے جو ہے وہ ایک خالص مشک کی جو ہے وہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا۔ احادیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا، اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑوں مبارک میں کبھی جو ہے وہ جون جو ہے وہ نہیں پڑی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک تھی۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ، علماء کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اگر کوئی شخص آج کے دور کے اندر بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو آج بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے کی خوشبو جو ہے وہ محسوس ہوگی، ایک خاص لذت، ایک خاص تسکین، ایک خاص سکون جو ہے اس کے دل کو جو ہے وہ ملتا ہے۔ آپ غار حرا کے اندر چلے جائیں، مسجد نبوی شریف کے اندر چلے جائیں، روضہ پاک کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو ایسی خوشبو نظر آئے گی، اور جن غاروں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے ان غاروں میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خاص نورانیت، روحانیت اور ایک خاص جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہاں پر محسوس ہو رہی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا حصہ عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو منور فرمائے، ہمارے فہم کو کشادہ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔